السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقال الله تبارك وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال الله تبارك وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون۔ صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر یہ واضح فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان آئے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہمارے سامنے بظاہر تو سینکڑوں مذاہب ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر جب یہ دنیا آباد ہوئی، اس کی ابتدا ہوئی، اس کی شروعات ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ کے ساتھ اماں حوا رضی اللہ عنہا کو بھیجا۔ دونوں سے ہی اس دنیا کی آبادی کے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو تاریخ معلوم نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندو تھے، ہم فلاں مذہب میں تھے، ہم فلاں مذہب میں تھے، ہم فلاں مذہب سے آئے ہیں۔ آخر کار جب ہم قرآن کریم کی ان آیتوں پر نظر کرتے ہیں، اپنی نظروں کو دوڑاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، کہ یہ امت جو تھی، یہ انسان جو تھے، ایک ہی امت میں تھے، ایک ہی عقیدے پر تھے، ایک ہی ملت تھی، ایک ہی مذہب تھا، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں تھا۔ اور وہ کون سا مذہب تھا، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ ایک ہی مذہب تھا، اور وہ مذہب اسلام تھا، وہ مذہب اسلام تھا۔
تمام انسان ایک ہی مذہب کو فالو کرنے والے تھے، تمام انسان ایک ہی مذہب کو ماننے والے تھے، تمام انسان ایک ہی مذہب کی پیروی کرنے والے تھے، اسی مذہب کی اتباع کرنے والے تھے، اس کے علاوہ کوئی مذہب اس دنیا کے اندر نہیں تھا۔ حالانکہ کافی اقوال احادیث میں تفسیر کے اندر ذکر کیے ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے 2 یا 3 اقوال سے صحیح اقوال ہیں، کوئی کمزور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی امت تھی، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، تم ایک ہی امت ہو اور تم اپنے رب کی عبادت کرو، تم میری عبادت کرو، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا ہو رہا ہے، فلاں مذہب والا یہ ہو گیا، فلاں مذہب والے نے یہ کہہ دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پتہ یہ چلتا ہے پیارے نبی علیہ السلام تو ابھی اس دنیا کے اندر آئے بھی نہیں ہیں، لیکن سینکڑوں سال پہلے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نبی نے بتا دیا کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب تھا، کوئی اتباع کے قابل دین تھا تو مذہب اسلام تھا، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر آپس میں اختلاف کیوں، آپس میں جھگڑا کیوں، آپس میں نفرتیں کیوں، آپس میں انتشار کیوں، آپس میں پیار و محبت کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر قائم تھے، ایک ہی مذہب کو فالو کرنے والے تھے، ایک ہی مذہب کو ماننے والے تھے، ایک ہی مذہب کی پیروی کرنے والے تھے، تو آج آپس میں اختلاف کیوں ہوا؟ آپس میں انتشار کیوں ہوا؟ آپس میں فسادات کیوں ہوئے؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، یہ تو بہت بات کی بات ہے جو فسادات شروع ہوئے ہیں۔ آپس میں اپنے آپ کو کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، کسی نے اپنے آپ کو کچھ نام دے دیا، کسی نے کچھ نام دے دیا، یہ تو بعد کی بات ہے، لکھا ہے اس تفسیر کے اندر ہی خود۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک تقریباً یہ 1000 سال کا وقفہ ہے، تقریباً 1000 سال کا وقفہ ہے۔ اس تفسیر کے اندر یہ بھی لکھا، اس 1000 سال کے وقفے میں تمام کے تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اس وقت جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو بظاہر ہمیں دکھ رہا ہے کہ کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے، سینکڑوں مذاہب ہمارے سامنے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کا جو وقفہ ہے تقریباً 1000 سال کا ہے، اور 1000 سال تک تمام کے تمام انسان ایک ہی ملت پر رہے، ایک ہی مذہب پر رہے، ایک ہی عقیدے کو فالو کرنے والے رہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، جو انتشار شروع ہوا ہے، جو فسادات شروع ہوئے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، آپس میں اختلاف ہوا ہے، وہ تو اس 1000 سال کے بعد کی بات ہے۔ اللہ کے یہ پیارے نبی علیہ السلام حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے بعد میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد میں جس کی سمجھ میں آئی، بہت سے لوگ تو وہ تھے، ان میں بھی 2 گروہ ہو گئے، دو طریقے کے انسان ہو گئے جو آپس میں الگ الگ ہو گئے۔ ایک تو وہ انسان ہو گئے جب نبی شروع ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا، اور اختلاف کو جب دیکھا تو 2 نبی 2 گروہ ہو چکے تھے، آپس میں 2 طریقے سے بٹ چکے تھے، منقسم ہو چکے تھے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو صحیح طریقے سے دین کو فالو کرنے والا تھا، ایمان کو ماننے والا تھا، ان کتابوں کی پیروی کرنے والا تھا جو رسولوں پر، انبیاء پر صحیفے اترے ان کو ماننے والا تھا۔ لیکن ایک گروہ وہ بھی تھا جو کہ نہ ماننے والا تھا، جس نے انکار کر دیا اور ہر دھرمی اور ضد کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ انتشار اتنے بڑھے کہ آخر میں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، اور یہ بتا دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء تو بہت آئے، سینکڑوں انبیاء آئے، لیکن سینکڑوں انبیاء کے باوجود اختلاف ختم کیوں نہیں ہوا؟
میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، تینوں کتابوں کو نازل کیا۔ اس کے بعد میں جب لوگوں میں آپس میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا، آپس میں فسادات ہونے شروع ہو گئے، جھگڑے ہونے شروع ہو گئے، آپس میں ان کو نہ ماننا شروع کر دیا، تو یاد رکھیے گا پھر اس کے بعد میں ان کتابوں کے اندر تحریفیں شروع ہوئیں، رد و بدل کر دیا گیا، کتابوں کو منحرف کر دیا گیا، انحراف کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ شاید ہو سکتا ہے ایک ہی قرآن کو فالو کرنے والے ہوں، ایک ہی کتاب کو ماننے والے ہوں، اور تمام انسان جب ایک کتاب کو مانیں گے۔ اب یہ نہیں رہا کہ انجیل آئی تھی وہ کسی نبی پر وہ تھی، ایک قوم کے لیے آئی تھی، لیکن زبور آئی وہ بھی ایک قوم کے لیے آئی اور چلی گئی، توریت آئی وہ ایک قوم کے لیے آئی تھی وہ چلی گئی، لیکن قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آیا ہے۔ وہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ یہودیت کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ عیسائیت کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے اب ایک ہی کتاب کو فالو کرنا ہے، اب ایک ہی کتاب کو ماننا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی کہ نبی کو نہیں دی، اس کی ذمہ داری نبی کو نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر قرآن اتارا، حضرت جبرائیل علی نبینا و علیہ السلام کے ذریعے سے نبی پر قرآن اتر گیا، نبی نے دعوت پہنچا دی۔ 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کے چپے چپے پر دعوت پہنچا دی۔ اب آپ کا کام یہ نہ رہا کہ آپ کی ذمہ داری قرآن کی حفاظت، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لے کر یہ بتا دیا کہ قرآن کریم کا حفظ و امان میں رکھنے والا، قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا تو میں ہوں۔ کون اس میں رد و بدل کرتا ہے؟ کون اس میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ اگر میں نہ چاہوں تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، بتانا یہی مقصود ہے کہ ہم لوگوں میں آپس میں انتشار، آپس میں اختلاف، آپس میں فسادات، آپس میں منتشر ہم کب سے ہوئے، کیوں ہوئے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، سب سے بڑی مین وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان خود آپس میں جھگڑتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں، آپس میں فسادات کرتے ہیں، اور فسادات کوئی اہم فسادات نہیں، جھگڑے کوئی اہم جھگڑے نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، کوئی کہتا ہے میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں تجھے فالو نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے کہ تو گمراہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کبھی یہ بھی سوچ لیا جاتا کہ ایک وقت تھا کہ یہ امت، یہ انسان ایک ہی مذہب پر تھے، ایک ہی ملت کو ماننے والے تھے، ایک ہی عقیدے کو فالو کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، لیکن اس جھگڑے کو جو تمام امت میں پھیلا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے قرآن کریم کو نازل ہوا پیارے نبی پر، اور اس فسادات کو بالکل ختم کرنا چاہا۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، فسادات تو جب اچھے لگتے ہیں جب اسلامی حکومت ہو، جب اسلامی حکومت ہی نہیں تو ہمارا کائے کا فساد، ہمارا کائے کا جھگڑا آپس میں کہ میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، تو نے یہاں نیچے نیت باندھی ہے ناف کے، تو نے اوپر باندھی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اٹھائیے، پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر نیت ناف کے نیچے باندھی تو اوپر بھی باندھی ہے۔ اگر کوئی انسان نیچے ناف کے نیت باندھ کر نماز پڑھ رہا تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے یا تیری نماز نہیں ہوئی ہے، تم کون ہوتے ہو، تمہیں کیا حق ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ جس کو چاہے مانے، وہ جس کو چاہے عمل کرے، احادیث سب ہیں، سب موجود ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی تھی اس دنیا کے اندر للأکثر حکم الکل، للأکثر حکم الکل قاعدہ ہے، فقہ کا قاعدہ ہے کہ حکم جو لگایا جاتا ہے وہ اکثر پر لگایا جاتا ہے۔ اگر کسی طرف 4 انسان ہیں اور کسی طرف 100 انسان ہیں، 50 انسان ہیں، تو فالو کیا جائے گا 50 والوں کو، 4 کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقے بتا دیے، اور بتانے کے بعد میں ان کو چھوڑ دیا۔ اب کیا فساد رہے، اب کیا جھگڑے رہے کہ تو دیوبندی ہے، تو شیعہ ہے، تو وہابی ہے، تو بریلوی ہے، اب کائے کے جھگڑے ہیں؟
اب تو جھگڑے یہ ہونے چاہیے تھے کہ آپس میں ہمیں اتحاد سے رہنا چاہیے تھا، آپس میں منتشر ہونے کو ختم کرنا چاہیے تھا، پیار و محبت سے نماز پڑھتے، پیار و محبت سے کلمے کو یاد کرتے، اور ایک ہی کلمہ ہے اور ایک ہی امت کے، ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں۔ تمام انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، تمام ہی انسان ایک ہی ایک ہی نبی کو فالو کرتے ہیں، ایک ہی نبی کی امتی ہیں۔ اب یہ کیا رہ گیا کہ آپس میں ہمارے جھگڑے اب بھی موجود ہوں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تم کو بھروسہ کرنا چاہیے تھا اس اللہ پر جس نے تمہیں زندگی دی ہے، اور وہی موت دے گا، وہی اس دنیا سے لے جانے والا ہے، اور وہی اگر چاہے گا تو آپ کو جب تک چاہے گا زندہ رکھے گا، اور وہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں آپ کی موت آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کسی انسان کو حق نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف یوں فرماتے ہیں کہ مسلمان یہ آپس میں انتشار، یہ آپس میں فسادات، یہ آپس میں جھگڑے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا قُلُوبُهُمْ شَتَّى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ مسلمان آپس میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ محبت کرتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، آپس میں اتحاد سے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بتانا چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہیں جس کی وجہ سے آپس میں فسادات ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں منتشر ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ ملتے ہیں، یہ بظاہر تو مل جاتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، آپس میں محبتیں نہیں ہیں، آپس میں تو انتشار کرتے ہیں۔ بظاہر تو ایمان والے ہیں، ایمان والے کی شان تو یہ ہونی چاہیے تھی وہ پکا مومن ہوتا، اس کے اندر دل میں بغض نہ ہو، اس کے اندر دل میں عداوت نہ ہو، اس کے اندر دل میں دشمنی نہ ہو۔ مذہبی اختلاف ایک طرف رکھیے گا، مذہبی اختلاف ایک طرف رکھیے گا، اور فقہ کے اختلاف ایک طرف رکھیے گا، شریعت کے اختلاف ایک طرف رکھیے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پتہ یہ چلتا ہے پیارے نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام آئے، اور آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی قطار جتنے بھی نبی علیہ السلام تک انبیاء آئے ہیں، تمام کے تمام کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی کلمے پر بنیاد تھی، ایک ہی کلمے پر جمع ہوئے تھے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا، ایک ہی کلمے کو ماننے والے تھے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی تو ہے، ایک ہی کلمے کو فالو کرنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں تھی، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں تھا۔ ایک ہی کلمے کو تمام انسانیت، تمام مسلمان فالو کرنے والے تھے، تمام مذاہب کے ماننے والے تھے۔ یہ انتشارات، یہ فسادات، یہ جھگڑے یہ تو بعد میں ہوئے ہیں، یہ تو اب ہمارے سامنے نمودار ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ آپس میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے، آپس میں اتحاد سے رہتے، آپس میں پیار و محبت سے رہتے۔ ہمارے دلوں کا بغض، ہمارے دلوں کی عداوت، ہمارے دلوں کے اندر تو دشمنی، ہمارے دلوں کے اندر تو بغض ہے، ہمارے دلوں کے اندر تو فسادات اور جھگڑے گھسے ہوئے ہیں، تو اوپر سے کیا ملنا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وجہ سے عہد کریں کہ ہم لوگ آپس میں جھگڑے نہیں کریں گے، آپس میں محبت سے رہیں گے، آپس میں اتحاد سے رہیں گے، آپس میں پیار سے رہیں گے۔ جب کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، تو اب جھگڑے کس بات کے رہے؟ آپ آئیے، ہمارے مذہب کے ماننے والوں کی مسجدوں میں نماز پڑھیے، ہم آپ کے ہاں نماز پڑھتے ہیں۔ کون کہتا ہے ہم آپ کے مذہب کو فالو کرنے والے ہیں؟ ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا۔ اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ایک ہی دعوت کے علاوہ کوئی دعوت نہیں، ایک کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں، ایک شریعت کے علاوہ کوئی شریعت نہیں، پتہ یہ چلتا ہے نبی علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے بھی یہی کلمے کی دعوت دی ہے۔ یہ تو آپس میں انتشار تو اب ہوا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم کو چاہیے تو یہ تھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کافر، تم مسلمان، تم گمراہ، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ سنیں، وہ اپنے ذہنوں کو خالی کریں، اپنے دماغ کو سوچیں اور لگائیں کہ ہم لوگ کس دنیا کے اندر جی رہے ہیں،
کس نبی کی شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، کس نبی کو ماننے والے ہیں؟ آپ کو کس نے دیا حق کہ یہ کافر ہے؟ آپ کو کس نے دیا کہ یہ جنتی ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر یوں ارشاد فرمایا، یاد رکھیے گا کوئی کافر، کوئی ایمان والے کے کہنے سے کوئی کافر نہ ہو جاتا، یا کوئی ایمان و کافر کہنے والا ایمان والے کو کوئی کافر نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، یوں نہیں فرمایا کہ فلاں مذہب کا ماننے والا جنت میں جائے گا، فلاں مذہب کے ماننے والا جنت کے اندر فلاں درجے میں ہوگا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرما دیا کہ جو شخص، جو انسان اس دھرتی کے اندر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جو بھی انسان بستا ہے اور جو میری پیروی کرتا ہے، میری اتباع کرتا ہے، میرے طریقے کو مانتا ہے، یاد رکھیے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے کو فالو کرنے والا ہوگا، وہ صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات کہہ دیتے کہ فلاں دیوبندی، فلاں انسان، یا فلاں شیعہ، یا فلاں اہل حدیث، یا فلاں جماعتی اسلام ماننے والے میرے بھائیوں وہ جنت میں جائیں گے، تو نعوذ باللہ من ذالک میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر خون کے علاوہ، خون کی ندیوں کے علاوہ کچھ جاری نہ ہوتا، آپس میں جھگڑے ہوتے، سر پھوٹتے، آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہوتی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پتہ یہ چلتا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہہ دیا جو میرے طریقے کو فالو کرنے والا ہے، جو میری اتباع کرنے والا ہے، جو میری سنت کو ماننے والا ہے، جو لوگ میری سنت کو ماننے والے ہیں وہی کامیاب ہیں، وہی جنت میں جانے والے ہیں، وہی راہ حق پر ہیں، اور جو لوگ میرے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے ہیں، جو لوگ میرے طریقے سے ہٹ کر اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہیں، وہ یاد رکھیے وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، ان کو کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہ ملا ہے، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ آپس میں ہم یہ کہنے سے کہ ہم جنتی ہیں یا ہم دوزخی ہیں، میرے بھائیوں کوئی جنتی اور دوزخی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا حق اور سچ دین اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے 17ویں پارے کے اندر ذکر کیا، هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہے، اگر کوئی مذہب ہے، اگر کوئی شریعت ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں۔ اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنتیں ہیں، وہ صحابہ کا طریقہ ہے، جس نے نبی کی پیروی کی ہے، جس نے نبی کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، گویا کہ اللہ کی پیروی کی، اس نے نبی کی پیروی کی، اس نے صحابہ کی پیروی کی۔ پتہ یہ چلتا ہے جتنی بھی باتیں پیارے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ تمام انسان اس وقت بھی موجود تھے جس وقت یہ دنیا سجائی گئی، اور پیارے نبی علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے تھے آپ سے زیادہ کفر، آپ سے زیادہ شرک، آپ سے زیادہ تشدد، آپ کے زمانے سے زیادہ کبھی تشدد نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ہم آپس میں اتحاد کے ساتھ میں زندگی گزارنے والا بنائے، آپس میں پیار و محبت سے رہنے والا بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔